الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ ہم سب کو ذکر کرنے والا بنائے، فرما بردار بنائے، نیک اور صالح بنائے، حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم قبورا، مومنو اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے جہاں کہیں سے تم درود پڑھو۔ ابو داؤد 2042، اور یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں۔ مسند احمد 8790۔ اس حدیث کی شرح علماء اور محدثین نے بہت ہی بہترین کی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے۔ یعلمہم الخیر وَيَأْمُرُهُمْ بِمَا يَنْفَعُهُمْ، اپنی امت کو خیر کی تعلیم دیا کرتے تھے اور امت کے لیے مفید کاموں کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَمِنْ هَذَا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ فِي بُيُوتِهِمْ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص اور آپ کی خیر خواہی ہی کا نتیجہ ہے کہ امت کو نفلی عبادتیں، قراءت قرآن، تلاوت کلام الہی گھر میں کرنے کا حکم دیے ہیں، اور نماز فرض کے علاوہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح سے دیگر عبادات کو بھی بجا لانے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ان چیزوں سے روکا ہے جو چیزیں امت کے لیے نقصان دہ اور خسارے کا باعث ہے۔ اسی لیے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لا تترکوا الصلاة وغیرها من العبادات فی البیوت، اپنے گھروں میں نفلی نماز نہ چھوڑو اور تلاوت قرآن اپنے گھروں میں نہ چھوڑو، بلکہ نفلی نمازیں پڑھا کرو، گھروں کے اندر تلاوت قرآن کیا کرو۔ فَتَكُونُ كَأَنَّ أَهْلَهَا أَمْوَاتٌ، اگر قرآن کریم کی تلاوت نہ کی اپنے گھر میں اور نفلی نمازیں نہ پڑھے، ذکر الہی سے تمہارا گھر خالی رہا، تو ایسا ہی رہے گا جیسے قبرستان کے مردے۔ وَلَكِنْ اجْعَلُوا نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي الْبَيْتِ، کچھ نفلی نمازیں گھروں میں پڑھا کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، اس سے بھی ظاہر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ ودفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ امر خاص به مستثنى من النہی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دفن کیے گئے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، کہ میری قبر کو عیدگاہ اور میلہ کی جگہ نہ بنانا۔ اے تتکلفون المعاودۃ الی زیارت القبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے عادت مکلف بن کر نہ بنانا۔ وَكَأَنَّهُ مُنَاسَبَةُ عِيدٍ تتکرر فَيُذْهَبُ إِلَيْهِ، تو ایسا رہے گا جیسے کوئی عید کی مناسبت ہو جائے، جیسے ہمارے ہاں عرس لگتا ہے سال میں ایک دفعہ، یہ بار بار آئے اور قبر کے پاس لوگ جائیں۔ ثم امرهم بما ينوب ويغني عن ذلك، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا کہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جائے بغیر کام ہو جائے۔ فامرهم بالصلاة علیہ وصلوا علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تم جہاں کہیں بھی رہو وہیں سے درود بھیجو، تم کو ٹینشن نہیں، درود مجھ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي إن صلاة المسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصله، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی درود بھیجے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ فمن صلی علیہ كأنه جاء إلیہ فصلى وسلم علیہ، تو جو کوئی بھی جہاں کہیں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے گا ایسا ہی ہے جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی درود و سلام پڑھا ہے۔ فلا حاجت لاتخاذ القبر عیدا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی اور عیدگاہ میلہ ٹھیلا بھیڑ بھاڑ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وفی الحدیث الحث علی اقامت جزء من العبادات فی البیت، اس حدیث میں نفلی نمازیں گھر میں پڑھنے کی ترغیب ہے۔ وفیہ النہی عن اتخاذ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا، اور اس حدیث میں اس بات کی بھی ممانعت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عیدگاہ بنایا جائے کہ بار بار آدمی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیڑ لگائے۔ وفی الحث علی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کی ترغیب ہے۔ وفیہ بیان لکرامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ربہ، اور اس میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا انعام کیا ہے، احسان کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ رب العالمین کے بہت سے گردش کرنے والے فرشتے ہیں جو تمہارے سلام کو پہنچاتے ہیں۔ وفی حرص النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابعاد امتہ عن الشرک واسبابہ، اس حدیث میں اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ امت شرک سے دور رہے، اور شرک ہی سے دور نہ رہے بلکہ شرک تک لے جانے والے شرک کے اسباب سے بھی دور رہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، مومنوں، اس فرمان مصطفیٰ پر غور کرو، اپنے گھروں کو معمور کرو اور اپنے گھروں کو مردہ خانہ نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ جس میں نہ مردے ذکر کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تم اگر اپنے گھر کو ذکر الہی سے خالی رکھو گے، تلاوت قرآن سے خالی رکھو گے، تو تمہارا گھر بھی قبرستان اور تم بھی مردے، تم بھی مردے۔